کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج کا جو اسم مبارک ہے یہ ہے سیدنا آخذ الصدقات صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سردار زکوٰۃ وصول کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے. حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے دعائے رحمت فرمایا کرتے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، رحمت بھیج ابو اوفا کی آل پر. ناظرین کرام، آج ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع جو ہے اس کو منتخب کیا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے. ملکی سطح پر، شہر کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا جس چیز کے لیے تڑپ اور ترس رہی ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا، اور الٹیمیٹلی اس دنیا کو اس دامن رحمت کی طرف لوٹنا پڑے گا جن کے بارے میں اللہ کریم نے تعارف فرمایا تھا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت دو جہاں، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں جب تک دنیا نہیں جھکے گی، دنیا کو نہ امن نصیب ہوگا نہ چین نصیب ہوگا. آج کا ہم نے اپنا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے اسلام دین امن و رحمت. ناظرین، مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے. ویسٹ کا بڑا مشہور مورخ ہے لین پول، اس نے اسٹڈیز ان اے ماسک اپنی بڑی مشہور کتاب بھی لکھی تھی. تو لین پول نے ایک جگہ لکھا، کہتا ہے کہ عرب کی سرزمین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر ہیں، اور کہتا ہے کہ مکہ میں یہ جتنا عرصہ قیام رہا ان کا 13 برس اعلان نبوت کے بعد ان پہ جو سختیاں، جو مظالم ڈھائے گئے، ان پر، ان کے ساتھیوں پر جس طرح تنگ کیا گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کو نیزوں کی انیوں پہ اٹھایا گیا اور ان کے ساتھیوں کو سولی چڑھایا گیا، گرم پتھروں پہ لٹایا گیا. تو کہتا ہے جب مدینہ منورہ سے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ کے روز داخل ہوئے تو کہتا ہے اب میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ عرب جو تھے وہ بڑے منتقم مزاج ہوتے تھے. آج انتقام کا دن ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوں گے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. آج وہ ان لوگوں کو پکڑیں گے جنہوں نے ان کے گھر بار چھینے تھے، جنہوں نے انہیں گھاٹی کے اندر بند کر دیا تھا، جنہوں نے ان کے ساتھیوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا تھا، جن لوگوں نے ان کے ساتھیوں کی کھالیں جسموں سے الگ کر دی تھی، ان کو دنیا بھر کی اذیتیں دی تھیں، ان کو پتھر مار مار کر جن لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا. کہتا ہے آج انتقام کا دن ہے. لیکن بڑی دلچسپ بات کہتا ہے، واٹ از اٹ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ داخل ہوئے مکہ میں اور خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اور کہتا ہے کہ لانے لگا کے کھڑے ہوئے تھے سب، وہ دشمن سامنے ان کو نظر آ رہے تھے، ایک ایک واقعہ ان کی یادداشت میں تھا. کہتا ہے اگر اس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ابرو فرما دیتے، ان تمام لوگوں کی گردنیں تن سے جدا ہو جاتی اور دنیا کا کوئی قانون اور آئین انہیں غلط نہ کہتا. لیکن یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کہتا ایسا امن کا انقلاب، ایسا محبت کا انقلاب،
ایسا شفقت کا انقلاب، ایسا پرامن انقلاب دنیا نے شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں دیکھا ہے۔ آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اسلام دین امن و رحمت، ہم نے اپنے ملک کے ممتاز جو اسکالرز حضرات ہیں، میری مراد پہلے ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب میرے مہمان ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے یہ جو انٹر ریلیجنز جو تعلقات ہیں ان پہ ان کی بڑی اسٹڈی ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، تصوف پہ بڑی ریسرچ ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ اور دوسرے میرے نوجوان اسکالر عالم دین ملکی سطح پہ مانے ہوئے علامہ نعیم جاوید نوری، کئی کتابوں کے مصنف، ایجوکیشنسٹ ہیں، آج ان کو بھی بلایا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے بڑے نعت خوانوں میں سے ایک نام الحاج اختر حسین قریشی، جن کو آپ حضرات پچھلے 50 برس سے لاہور کی محفلوں میں سنتے ہیں۔ ان سے آج جو ہم نعت سنیں گے وہ بھی امن و رحمت کے حوالے سے ہی ہوگی، اس کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ، اسلام دین امن و رحمت ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ اس کا تصور بڑا آسان ہے سمجھنا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی کتابوں سے بڑے بڑے حوالے دیں، مگر عام آدمی کے لیے آسان زبان میں اگر اس کو بیان کرنا ہو تو اسلام کا جو کانسیپٹ آف پیس اینڈ مرسی ہے وہ پہلی آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ یہودیوں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، حتیٰ کہ ان کا بھی رب ہے جو اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس نے ایک ایسا رسول ہمیں دیا جو رحمت للعالمین ہے، صلی اللہ جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ اس کے دائرہ رحمت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب بھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے جی تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں جی، یہ اس کی برکت بھی ہے، اور یہ ادب کے تقاضے جو ہیں اور سلیقے اور کریے، ہم تو ادب وہ جی کر ہی نہیں بالکل، سکتے، وہ تو ملائکہ کو پتہ ہے، یا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور بلال حبشی اور اویس کرنی کو پتہ تھا اس بارگاہ کے آداب، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے وہ ضرور۔ جی ایگزیکٹلی، حضور کا ادب اور وہی کر سکتا ہے جس کو حضور توفیق دیں اپنے چیز کو پہچاننے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رحمت للعالمین کا کانسیپٹ، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے کتاب بھی وہ دی جو صرف مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ اس کا کچھ حصہ مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے تاکہ جو دائرہ رحمت میں اور قریب آ گئے ایمان لا کے ان کو کچھ خصوصیات سے نوازا جائے، اور جو ابھی انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس میں ہیں ان کو بھی اپنی رحمت کے دائرے میں انہوں نے رکھا ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کا تصور امن اور رحمت یہ ہے کہ جو رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور جو قرآن پاک کو اپنی کتاب تسلیم کرتا ہے، وہ اپنی ذات میں پہلے تو اپنے لیے باعث امن ہو جائے، ٹھیک، انڈیویجولی، تاکہ دل اور دماغ کے درمیان جو کشمکش میں یا جنگ میں مبتلا ہے اس میں امن آ جائے۔ جب وہ اپنی شخصیت میں پرامن ہو جائے گا تو پھر اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے لیے پرامن ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفینیشن دی مسلمان کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ سید عالمی کا ارشاد گرامی ہے۔ علامہ جاوید صاحب، اسلام کا جو امن و رحمت کا نظام ہے، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا ہے؟ ہم کیسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ جس کی چیز کا اللہ خدا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تاریخ انسانی میں ایسا جملہ کسی نے امن کے اعتبار سے نہیں بولا ہوگا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو، بڑے سے بڑے سنگ دل کو، بڑے سے بڑے ترش روح کو اگر نرم کرنا ہو تو اس کے سامنے اس کے خاندان کی تعریفیں شروع کر دو، اس کے چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دو، وہ بندہ آپ پہ نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دے دیا کہ لوگوں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو مخلوق خدا پہ شفقتیں تقسیم کرو، مخلوق خدا سے محبت کرو۔ جب وہ کائنات کا مالک تم پہ راضی ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، تمہیں برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوگی۔ فقط شرط یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کرو۔ سبحان الخلق عیال اللہ۔ اور یہاں تک تصور دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان تو انسان رہے،
हुजूर नबी पाक ने कुत्ते और बिल्लियों पर शफकत करने वालों को जन्नत तकसीम की है। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें इज्जत और एहतराम दिया है, उनके ईमान की गवाही दी है। कोई मिसाल आपके ज़हन में जो इंसानों के हवाले से आती हो? इंसानों के हवाले से जैसा कि हुजूर देखा, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ जी कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो उस रात 80 कुफार जो थे उन्होंने कहा कि आज ये इस मैदान में आए हुए हैं और जहाँ पे वो मुआहदा हुआ था सुलह हुदैबिया का मकाम था, तो उन्होंने कहा जब रात काफ़ी गहरी हो जाए ना तो हम जाके आज बड़ा चांस है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें, हमला कर दें। वो अभी प्लानिंग ही कर रहे थे तो फिर अल्लाह ने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, दो ही चीज़ों का अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, एक किताब का और एक साहिब किताब की हिफाजत का। वो 80 के 80 शरपसंद दहशतगर्द पकड़े गए और गिरफ़्तार करके लाए गए। अब बताइए मुझे, दुनिया में उनको अगर ज़िबा कर दिया जाता, उनको कत्ल कर दिया जाता तो सब लोग कहते बिल्कुल जस्टिफाइड है। नबी करीम सिर्फ मुस्कराए, आपने कहा इनको छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे तो इस तरह की कोई बात। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ किया कि दो चीज़ें जनाब जस्टिस साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक जंग लड़ी जा रही है, जो लड़ाई का माहौल है, गली मोहल्ले से लेकर इंटरनेशनल सतह तक, वहाँ नाक का मसला आता है। नईम साहब मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन मुख्तसर सी ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। कशफ दुजा बेजमालिही अलगल्लोला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अलामा नईम साहब, वो आप वाक़या बयान करने लगे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नाक के लिए दुनिया और अपनी इज़्ज़त के लिए, खुद नुमाई के लिए, बल्कि यहाँ तक है कि बाद लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते मगर अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने नामो नमूद के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक। और बड़े बड़े लोगों की अगर उन्हें गर्दनें भी फैलांगनी पड़े तो वो फैलांग जाते हैं। मगर आप देखिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, जबकि आप नबी तो हैं ही, मगर अभी ऐलान नहीं फरमाया। अल्लाह ने अज़ल में फैसला कर दिया। उस वक़्त ऐलान नबूवत से पहले खाना काबा जब तामीर हो रहा था तो उसका जो हजर असवद है, जो एक जन्नती पत्थर है, वहाँ पे रखना था, उसका नस्ब करना था। तो हर कबीले का सरबराह चाहता था कि मैं रखूं और हर कबीला चाहता था कि ये हमें सादत मिले। वो एक बड़ी तारीख बननी थी, कोई शक। और सारे लोगों ने कहा कि बिल आखिर यहाँ तक आया कि जो मामला लड़ाई झगड़े तक आ गया। जी ज़ाहिर। और यहाँ तक मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि अगर वो लड़ाई छिड़ती तो नस्लों तक जारी रहती और सैकड़ों लोग कत्ल हो जाते। दुरुस्त। मगर वहाँ पे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ तक है कि अब फैसला ये हुआ कि जो सबसे पहले से वो आ जी, वो ठीक है, इतना हुजूर आ गए। और आपने देखिए, आप कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक जो बात तय हुई थी, आपने पत्थर रखना था, मगर आपने क्या किया, अपने आप को 2 कदम पीछे ले गए, चादर बिछा दी, पत्थर उसमें रखा, फरमाया आओ अब सब बड़े और छोटे कबीले का सरबराह आए और उसको चादर को पकड़े, ये पत्थर जैसे सब ने लगा दिया। सुभान अल्लाह, ये पत्थर ऐसे है जैसे सब ने लगा दिया, सबको इन्वॉल्व कर लिया। डॉक्टर साहब आपका सब्जेक्ट शुरू हो गया अब अलामा के आखिरी फ़िक्रे से। सारे अदियान वैसे तो मोहब्बत के दरस देते हैं ना जनरली, तो इस्लाम की ख़ास खुसूसियत, चूँकि आपका मुताला इंटर रिलीजियस बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब कंपैरेटिव रिलीजन की तरफ जाते हैं तो रुझान ये रहता है कि वो ख़राब है, हम ठीक हैं। जबकि मैं समझता हूँ जब आप तसव्वुर अमन के हवाले से बाकी अदियान के साथ मुवाजना करेंगे इस्लाम का, तो उनके यहाँ भी तसव्वुर अमन मौजूद है। ठीक है, मैं इस तकाबल को गलत और सही की बजाय ये लेता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, हम ये कहता हूँ वो इम्तियाज़ है, इस्लाम का जो इम्तियाज़ है, वो बेहतर थे, हम बेहतरीन की तरफ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी वो अपनी जगह ठीक है, उनके यहाँ भी तो अगर उनके मानने वाला अपने मज़हब के दायरे के अंदर रहकर मुकम्मल अमल करे तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली। सैयदना ईसा की तालीमात तो ये थी कि अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। एग्जैक्टली। आज उनके मानने वाले जो हैं वो भी अदरवाइज उसी कुछ तो खून में है। एग्जैक्टली। वो भी उसी दहशतगर्दी में मुब्तला हो गए। इम्तियाज़ी खसूसियत है इस्लाम की, वो यहूदियत में देखें आँख के बदले आँख है, वहाँ पे दूसरे गाल का तसव्वुर नहीं है। जब आप ईसाइयत में आते हैं, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं उनकी, तो उसके यहाँ दूसरे गाल का तसव्वुर है, वो उस पर अमल नहीं करते, आँख के बदले आँख नहीं करते।
اب اس میں خرابی یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی کلیہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کسی جگہ آپ کو گال کے بدلے گال پیار محبت سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, کسی جگہ آپ کو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے عدل سے بھی قائم کرنا پڑتا ہے. اسلام کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے یہودی اور عیسائیوں کا جو کلائمیکس ہے ان کی تصور امن کا, دونوں کو سمو لیا اپنے اندر. کہ اس سے بڑھ کے بات کی. اچھا, ایک بلند تر بات کر دی. اس میں ایک تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہودیت کے آنکھ کے بدلے آنکھ کو بھی لے لیا قرآن نے, دوسرے گال کے کانسیپٹ کو بھی قرآن نے لے لیا, اور تیسرا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا احسان کا. سبحان اللہ, سبحان. جس پہ تصوف کی بنیاد ہے کہ تصوف سارے کا سارا احسان ہے. عدل میں یہ ہے کہ آپ انصاف لیتے ہیں, محبت میں یہ ہے کہ جو اپنا حق تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں, احسان میں یہ ہے کہ اپنے حق میں سے بھی اس کو دے دیتے ہیں. تو جو اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے اس میں احسان کا ایک اور پہلو بھی ہے. جی, ایک جو وہاں کے آدمی تھے, ایک صحابی تھے, ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو سزا دینی تھی جو اسلامی احکامات کے مطابق تھی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی کمزور آدمی ہے, یہ تو ویسے ہی مر جائے گا اگر اتنے اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی. تو آپ نے کہا کہ شاخیں لاؤ, وہ کھجور کے وہ جو خوشے ہوتے ہیں ان کی, اور 100 کوڑے کے ان 100 کو چھڑیوں کو جوڑ دو پتلی پتلی, اور ایک ہی دفعہ مار دو. یہ ہے احسان. یہ احسان بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ تھا شریعتوں کا تقابل. اب ایک اس میں امتوں کا تقابل بھی ہے. یہ کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا دلچسپ نقطہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم ادیان کو کمپیئر کر رہے ہیں, ابھی آپ امتوں کے مزاج کو کمپیئر کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہودی اور مسیحی مذہب کی امتوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے تصور امن کو اپنے مذہب کے دائرے میں بند کر لیا. ٹھیک. جبکہ امت محمدی آج بھی اپنے امن کے کانسیپٹ کو یونیورسلی لے کے چل رہی ہے. سبحان اللہ. آپ اگر کرنٹ افیئرز میں پولیٹیکل کلیشز کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ نقطہ چھپا ہوا نظر آ جائے گا کہ کون اپنے مذہب کے تصور امن کو کس حد تک اس کی کوئی ایگزامپل سمجھانے کے لیے, ایک آرڈنری بندے کو سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پہ اب زائنزم دیکھ لیجئے, یہودیت کے مذہب کی, ٹھیک ہے نا, ان کا سارے کا سارا تصور امن اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ ریاست اسرائیل کی پروٹیکشن تک ہو. جب اس کو خطرہ ہوگا تو وہ ظلم کو بھی امن سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو پچھلے جو امریکی صدر ہیں جارج بش, یہ جدتیں, یہ ترقی پسندیاں, جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے, وہاں عیب بھی ہنر بن جائے گا, ظلم بھی اس کو امن سمجھ لیں گے. اسی طرح مسیحیت میں ایک نیا جو فرقہ بنا ہے جس کو کہتے ہیں کرسچن زائنزم, جس کی میجورٹی کے کرسچن خود کنڈیم کرتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے اصل عقائد میں سے نہیں ہے. اس کا بھی اگر آپ نقطہ دیکھیں تو عراق کی جو جنگ ہے اور اس کے بعد جو اس خطے میں جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں, اگر آپ اس کی تھیولوجیکل ریزنز میں جائیں, ہسٹوریکل ریزن سے ہٹ کے, تو آپ دیکھیں گے امریکن فارن پالیسی زیادہ سے زیادہ وہ بات تو کرتی ہے پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں, انٹینشنز ان کی ریلیجس ہوتی ہیں. ہاں بالکل. یہ ان کا فن ہے کہ ریلیجس انٹینشنز کو چھپا کے وہ پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں وہ سارا کام کر رہے ہیں جو وہ سمجھ بش صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروسیڈز ہیں. ایگزیکٹلی. اب ان کے ہاں یہ ہے کہ خاص حد تک دیکھیں تو ان کو کسی حد تک اپنے اپنے مذہب کے ماننے والوں کی سپورٹ بھی ملی ہے. امت محمدی کا یہ خاص امتیازی وصف ہے تصور امن کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایک فرقہ یا کوئی ایک ملک الٹی راہ پہ چل بھی جائے تو پوری امت بحیثیت مجموعی اس کی کنڈیم کرے گی, کوئی شک. سبحان اللہ. تو اگر کمال کا آپ نے پوائنٹ بتایا. علامہ نعیم صاحب, وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں, اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. وہ بات جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, آج بھی مسلمانوں میں کوئی مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ کسی بچے پہ ظلم نہیں کر سکتا, کسی عورت پہ نہیں ظلم کر سکتا, وہ کبھی کسی درخت کو, شاخ کو, ہری کو نہیں کاٹ سکتا, کوئی پھلدار درخت کو نہیں کاٹ سکتا. تو اسلام تو جانوروں پہ بھی آپ نے وہ اشارتاً کہا کہ یہاں تو کتے پہ اگر کوئی آدمی محبت کے کرے گا تو جنت میں چلا جاتا ہے, اور بلی پہ ظلم کرنے سے عورت جو ہے وہ جہنم میں چلی جاتی ہے باوجود عبادت گزار ہونے کے. تو دین اسلام جو ہے اس کا پیغام اس دور میں کیسے دینا چاہیے, یہ امن کا پیغام؟ دیکھیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سادہ لو آدمی نے سوال کیا, حضور مجھے زیادہ لمبے چوڑے علم نہیں آتے, میں دیہاتی آدمی ہوں, مجھے حضور آپ یوں فرما, میں اس کا مفہوماً عرض کرتا ہوں میں سمجھ کہ حضور 2 لفظوں میں بتا دیجئے اسلام کیا ہے. آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہو گئی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ کرنٹ مارے گا, جتنا زیادہ فتوے لگائے گا, وہ شاید زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا, اور وہ اسلام سے بڑی سختی سے کاربند ہے.
ذاتی حیثیت سے کاربن ہونا، اور مگر اس جو جتنا زیادہ جس کے اندر اسلام ہوگا وہ بندہ اتنا لینٹ ہوگا، اتنا نرم مزاج لا ہوگا. اکراہ فی الدین، بالکل بالکل لا اکراہ فی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دین میں کوئی سختی نہیں. بالکل. تو عرض کی حضور مجھے 2 لفظ میں بتا دیجئے اسلام کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا طیب الکلام و اطعم الطعام، فرمایا مسکرا کے بات کرنا، میٹھے میٹھے بول بولنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ. ٹوٹلی اسلام. کتنا سادہ انداز ہے. اور نعیم صاحب وہ آپ کو واقعہ ذہن میں ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ملازم تھا وہ کرسچن تھا. جی جی جی. تو آپ نے اسے ایک دفعہ کہا کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں نہیں ہوتا مسلمان، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. آپ مسکرا پڑے، اس کو کچھ نہیں کہا، اور آپ نے اپنے وصال پاک سے پہلے اس کو آزاد کر دیا تھا. اتنے بڑے خلیفہ وقت اور اتنا بڑا جلال فاروقی مشہور، اس کے باوجود سختی نہیں کی. فرمایا لا اکراہ فی الدین. ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہم دین میں سختی نہیں کر سکتے. تو یہ جو محبت کا پیغام میں آپ سے پوچھ رہا تھا، ایک تو آپ نے یہ بات بتا دی. دوسرا زندگیوں میں کیسے ہونا چاہیے دیندار طبقے. دیکھیں نا جو ہماری بدنصیبی شروع ہوئی کہ جن لوگوں نے پیغام امن و رحمت کے علم بردار بننا تھا، جنہوں نے اس کے مبلغ بننا تھا، جنہوں نے یہ ٹارچ، یہ شمع ہاتھ میں لے کے چلنی تھی، انہی کے کھاتے میں یہ ساری دہشت گردی پڑ رہی، یہ ساری سختی انہی کے کھاتے میں پڑ رہی. ان کو کیسے ان کو تبدیل کیا جائے؟ اس میں یہ عرض کروں، ایک تو یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی عالمی قسم کی سازش بھی ہے اور چال بھی ہے کہ دہشت گردی صرف بم نہیں، جی مطلب یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، دوسرے مسلک کے آدمی کو مار دینا، جس سے اختلاف ہے نقطہ نظر کا، اس کو مار دینا. اور وہ جو ہے کہ اللہ کی جی آپ صحیح، اس کا بنیادی جو چیز ہے نا جناب جسٹس صاحب، وہ جہالت اس کے پیچھے کار فرما ہے. اصل جو چیز ہے جہالت. اور دوسرا جو ہمارے ہاں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق، ٹھیک اسلام سے کوئی تعلق. جی بالکل. ناظرین مختصر سی بریک اور ہماری گفتگو آج بڑے اہم موضوع پہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین حفیظ جلندری مجھے یاد آ رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری تھی اور انہوں نے کمال کا شعر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی. ڈاکٹر صاحب تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی. مجھے بتائیں ہم غیر مسلموں کو کیا پیغام دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی حیثیت سے، دنیا کو بھی اور اپنے ملک کے اندر؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی شخص کو بھی اپنے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے. واہ. تو صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ کا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالتے ہو تو وہ ریئیکشن میں آگے تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. واہ واہ، کیا حکمت ہے جی ڈاکٹر صاحب، کیا حکمت ہے. تو اور سمجھانے کا انداز دیکھیے. اللہ. تو میرے خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں یہ بتا دیا کہ اگر تم معاشرے میں عمل لانا چاہتے ہو یا بحیثیت مسلمان دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے پرامن تعلقات چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے عقیدے کی، نظریے کی، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو. قرآن حکیم میں تم لوگوں کے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو. اچھا اس میں بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں احترام کی، ایمان کی نہیں. بالکل ٹھیک. ہم اگر کسی کے عقیدے کا یعنی اس کے جذبات کا، اس کے نظریات کا احترام کر رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے. عقیدہ ہمارا اپنا ہے، بعض لوگ اس کنفیوژن میں مبتلا ہو کر احترام بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بڑی ایک میں نے مولانا رومی کی بات مثنوی میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بلکہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، ابو جہل دیکھتا ہے تو برا بھلا کہتا ہے.
تو یہ حکمت ہے کہ حکمت کیوں، اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک دیکھتا تو برا بھلا کہتا ہے کہ مختلف، یہ اختلاف کیوں ہے. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار جواب دیا جس سے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ ہوں جس کو جو نظر آتا ہے وہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، واہ واہ. تو ہمیں میرے خیال میں اسلام جو ہے، تعلیمات جو ہیں، ہمیں اپنی شخصیت میں بھی ایک آئینہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی برا بھلا بھی کہے تو درگزر سے کام لو. اس کو جتنا پتہ تھا اس نے وہ بولا ہے، ضروری نہیں اس نے حقیقت ہی بیان کی ہو. تو لوگوں کی کم علمی کو برداشت کرنا، ان کی جہالت کو برداشت کرنا، یہ بھی بعض اوقات امن کو پروموٹ کرنے میں بڑا میجر رول پلے کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک زمانے میں نا میں فرانس گیا ہوا تھا لیکچر دینے، تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم اتنے بڑے اسکالر عالم اسلام کے اور بڑے زبردست صوفی تھے. بالکل. تو انہوں نے وہاں پہ ایک خاتون سے اس زمانے میں تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ اس طرح مسلمان ہوئی کہ وہ بیمار ہو گئی، ان کے ساتھ وہاں کہیں کام کرتی تھی یا تعارف تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی خبر لینے ہاسپٹل چلے گئے. ایک دن کے بعد پھر چلے گئے، پھول بھی لے گئے. جب تیسرے دن گئے نا تو وہ مشکوک سی ہو گئی. اس نے کہا آپ میری کیوں تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے بیٹے نے بھی جو ہے مجھے فون پہ پوچھا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کرو. اس نے کہا اچھا اتنا اعلیٰ مذہب ہے. وہ مسلمان ہو گئی اس سے ایک بات. یہ جو جسچر ہے رحمت اللہ عالمینی کا، یہ ہمیں پہنچانا پڑے گا دنیا میں ساری. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس لیے بڑا آسان نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. وہ یہ ہے کہ روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ آپ ایک آدمی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. واہ 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 واہ، میں ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا. واہ واہ واہ، میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کی 2-3 باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہر طرف بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تمہارے پہلو میں پڑوسی تمہارا جو تھا وہ ان حالات کا شکار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے اپنے پاس پاتے. تو اس حدیث سے جو میں ڈیرائیو کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ دے دیا ہے. اگر تم نے خدا کی قربت اور رضا کو پانا ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرو. جب تم دکھ درد شیئر کرو گے تو شیئرنگ پروسیس میں وہ تمہیں اپنی قربتوں سے نوازے گا. اور برکات تمہیں دے گا. تو عیادت تم اس کی کر رہے ہو، ملاقات تم اللہ سے کرو گے. سبحان اللہ. تو اس لیے صوفیہ کرام بزرگان دین وہ عیادت کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت بھی اتنے شوق سے کیا کرتے تھے کہ عیادت تو اس کی کر رہے ہیں مگر ان کو پتہ تھا اس عیادت کے پیچھے ان کو انعام کیا ملنا ہے جو نمازیں یا دوسری عبادت سے نہیں ملے گا. تو وہ اپنی جگہ درست ہیں عبادات، مگر معاملات میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ. اس لیے کہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی مسلک یا مذہب نہیں ہوتا. تو جو ان کو ہینڈل کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے تائید ہوتی ہے کہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے دشمن تھے اور ابھی ابو سفیان تھے ایمان بھی لائے تھے. تو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں، اور جو تھے وہاں حبشہ کا جو اس وقت شاہ حبشہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عقیدت مند تھا. تو انہوں نے کہا جناب ہم تو بھوک سے مر چلے ہیں. تو غلہ مدینہ منورہ سے پہنچا ہے ان کفار کو. یہ ہے رحمت اللہ علیہ، بدترین دشمن ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آفات آتی ہیں، تو اس لیے علامہ نعیم صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے عالم دین ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی کثرت نماز روزوں کی وجہ سے نہیں جنت میں جائے گی بلکہ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائے گی. اسلام تو خدمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے. اس پیغام کو جو آپ کے دین کے مبلغین ہیں ان کی کیسے درستگی کی جائے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں محراب و منبر دیکھیں نا، ایک علی اجمیری آتے ہیں، ایک معین الدین چشتی اجمیری جاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ آج میں اور آپ جو کلمہ گو ہیں لاکھوں لوگوں کو نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. آج کروڑوں جو مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ، تو انہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے نا، ان کی تبلیغ کا. وہ تو کلاشنکوف بھی نہیں تھی ان کے پاس، ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ بھی نہیں تھے، کوئی لائبریریاں، کوئی مائک، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. تو یہ کیسے ہے؟ آج کل جو ہمارے ہاں دینی طبقہ ہے نا اصل میں تصوف سے دور ہوتا جا رہا ہے.
صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، یہ خانقاہی نظام تھا، اس میں اپنے بھی کھانا کھا رہے ہیں، بیگانے بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، اس سے مسکرا کے وہ مل رہے ہیں. اور جہاں جو آپ نے کہا کہ آج ہمارا جو محراب و منبر ہے وہاں سے یہ میسیج نہیں جا رہا، تو اس میں سر گزارش ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف گفتار کا مذہب نہیں ہے، گفتار کا دین نہیں ہے، اس میں گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور محراب و منبر بھی بدقسمتی سے یہ ہے، حضرت مولا کائنات گفتار بھی کہاں میٹھی ہے، وہ بھی نہیں میٹھی نا جی، وہ بھی میں عرض کروں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضور فلاں علاقے میں بڑی شورش پھیل رہی ہے، وہاں پہ اس طرح لوگوں میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح، آپ نے فوری طور پر آرڈر جاری فرمایا وہاں کے جو جتنے خطباء ہیں نا جوہال، ان کو ممبروں سے ہٹا دو، وہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ لے آؤ اور تمہارے. سبحان اللہ سبحان. تو صوفیاء کی تعلیمات کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تصوف کا بھی بڑی ریسرچ ہے ماشاءاللہ. یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اورا سے، ان کے جسم سے، ان کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی شعائیں، نور، برکات ہوتی ہیں جو لوگوں متاثر کرتی ہیں. جی آپ فیل کرتے ہیں یہ بات؟ جی بالکل، میری خود بھی نسبت ہے. آپ نے ایکسپیرینس کیا، اس کو کیسے ہم رواج دیں؟ اس میں جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے، میں خود بھی صاحب نسبت ہوں، تو مجھے بھی جو فیض ملتا ہے اور پھر میں حضور داتا صاحب کے بھی جاتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان صوفیاء کا جو تبلیغ اسلام کا طریقہ ہے اور آج کل روایتی جو تبلیغ اسلام کا طریقہ ہے، اس میں ایک میجر ڈفرنس ہے. صوفیاء جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی، کسی انڈیویجول کو، تو اس انڈیویجول کو پہلے تو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم امت محمدی کے وہ فرد ہو کہ نہ تم جیسا پہلے کوئی آیا، نہ قیامت تک تم جیسا کوئی آئے گا. واہ، امپورٹنس اس کو دیتے ہیں، سیلف اسٹیم ہائی کر دیتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. آتے ہیں یہ بات جاری رہے گی، بہت دلچسپ ہے. ناظرین مختصر سی بریک اور پھر ڈاکٹر صاحب سے، نعیم مشتاق سے یہ گفتگو جاری رہے گی. کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نعیم صاحب، صرف مسلمانوں کی سیلف اسٹیم نہیں، ہر ایک وہاں تو جو آ کے بیٹھ جاتا ہے. نظامی بنصری جس کی وہ کتاب ہے مشہور، ہردیو جو تھا وہ بیٹھتا تھا آ کے خواجہ نظام پاک کی محفل میں، اور کتنی مدت بیٹھتا رہا، جس کا نام پھر جب وہ مسلمان ہوا تو ایاز رکھ دیا گیا. تو وہ سیلف اسٹیم ہر ایک کی کو فرق ہے. اگر تو کوئی دائرہ اسلام، اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم کو نسبت محمدی سے اٹیچ کر کے پختہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ دنیا کا ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے مگر تم جس کے امتی ہو، ہاں اگر جب تک وہاں سے تمہیں یعنی دھتکارنے کا بولا نہیں آتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو وہ وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسبت جوڑ دیتے. ایگزیکٹلی. تو جو جینون صوفی ہوگا وہ آپ کی نسبت اپنی ذات سے اٹیچ کرنے کی بجائے اپنی ذات کے تھرو نسبت محمدی سے اٹیچ کرے گا. منبع انوار، منبع رحمت. ایگزیکٹلی. یعنی وہ کلزم رحمت سے جوڑ. ایگزیکٹلی. یعنی اوریجنل پیر جو ہوگا وہ اپنی پیری کی محتاجی نہیں رہنے دے گا اس کو. ہر شخص جو دل کے اندر اس کے یعنی محبت رسول کا چراغ ہے وہ اس میں مزید روشنی پیدا کرے گا. یہ تو ہے امت محمدی کے فرد کے لیے. اگر کوئی ایسا شخص آ کے ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے جو بھی مسلمان نہیں ہوا مگر دائرہ رحمت میں شامل ضرور ہے، اس کو وہ انسان یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا جو ٹیلنٹ ہوگا اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں گے اور خدمت خلق کے دروازے سے اس کو امت محمدی میں داخل کریں گے. واہ 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 واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل. آپ نے بڑے اعلیٰ طریقے سے اس کو کنکلوڈ میں، یعنی جو جینون صوفی ہے وہ اس کو انسانیت یا سیکولرزم کے حال پہ نہیں چھوڑے گا، ادھر سے گھما کے لائے گا. دروازہ ڈیفرنٹ ہے. صرف یہ فرق. حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی خانقاہ کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو آنے والا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا مذہب، اس کا مسلک
اس کی نسل اس کا رنگ نہ دیکھو، نہ اس سے پوچھو، میں کھانا کھلاؤ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ارشاد ہے کہ میں نے مراقبہ کیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے جو مراقبے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. روٹی کھلانے سے بڑا کوئی عمل نہیں. علامہ صاحب، آپ کا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے، اسکولوں سے یہ میرا خیال کام شروع کرنا چاہیے اور کالجز سے کیسے تبلیغ کی جائے؟ ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آج کل تو اسکولوں میں یہ ایک نعرہ بھی چل رہا ہے کہ مار نہیں پیار. ٹھیک ہے، مگر اصل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مار نہیں پیار اور ساتھ ساتھ کردار. سبحان اللہ. جب مار نہیں پیار اور ساتھ کردار نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نئی نسل بگڑ جائے گی. انہیں جب پوچھیں گے نہیں، انہیں لائیں گے نہیں اس طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اور جتنے بھی ہمارے اجتماعات ہیں لوگوں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیں آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت فرمائی، عورتوں کے ساتھ شفقت فرمائی، اور حتیٰ کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو ہم یہ کہہ کے یہ تو سائیکی کیس ہے. مدینہ میں ایک خاتون تھی جسے سارے کہتے یہ سائیکی کیس ہے، اس کی کوئی بھی نہیں سنتا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانی عورت حضور کے پاس آئی، اور اس وقت کہ جب گرمی کا موسم تھا اور حضور صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف ترین شخص کون دنیا میں ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا قیمتی ٹائم کس کا ہو سکتا ہے. 23 برس میں اتنا بڑا انقلاب دنیا میں. بالکل بالکل. تو کہا حضور میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ میری بات سنیے. جی فرمائیے. میں نے کہا الگ ہو کے سنیے ذرا. الگ جہاں وہ جا کے خاتون کھڑی وہاں دھوپ پڑ رہی تھی، اس کی کافی دیر باتیں سنتے رہے، اور بعد میں حضرت عمر فاروق نے کہا بندہ نواز گرمی کا موسم ہے اور پھول جیسا نرم و نازک آپ کا بدن ہے، اور اس خاتون کی تو مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ نے اتنا ٹائم دے دیا. تو آپ نے فرمایا اگر میں محمد بھی نہ اس کی سنے تو کون سنے گا. تو آج یہ ہے ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. پھر نماز پڑھا رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے بڑھ کر نماز سے عبادت سے کس کو محبت ہو سکتی ہے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو سرکار نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. علامہ ایک بات آپ سے روحانیت کی بات کر لوں. آج آپ دونوں صوفیاء سے محبت رکھنے والے اور تصوف سے آپ کا تعلق ہے. معاشرے میں اگر یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جب ہم کسی ضعیف کی، نادار کی، کسی کا شفقت کرتے ہیں تو اللہ کی برکات نازل ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں آ جائیں گی، اور اس وجہ سے کتنی مصیبتیں ہماری دور ہو جائیں گی. بالکل ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نبی پاک کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے. آج ہر بندہ رزق روزی کے معاملے میں پریشان ہے. یہ وجہ ہے کہ نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، نہ ہمارے رزق میں برکت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے صرف کثرت مانگتے ہیں، کثرت کے ساتھ ساتھ برکت مانگنی چاہیے. تو حضور نبی پاک نے جو وظیفہ فرمایا، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جس کو محمد عربی کا تعویذ اثر نہیں کرتا نا، جس کو حضور کے وظیفے سے فائدہ نہیں ملتا، اسے کسی عمل کے سے بھی وظیفہ کا فائدہ نہیں پہنچے. حضور میں جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری عمر میں اور میری روزی میں برکت پڑے، وہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. یہاں سے آپ شروع کر لیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے آغاز کر دیں، اسی سے معاشرہ بنتا ہے. کوئی بھی سخی آج تک ہم نے غریب ہوتے نہیں دیکھا. آپ کا بھی تجربہ؟ جی بالکل ایسے ہی. ویسے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے چینل کے جو ہیں میاں صاحبان، یہ داتا صاحب بھی جس طرح لنگر چلا رہے ہیں، جس طرح مدینہ منورہ میں اللہ ان کو توفیق دی، بارگاہ نبوی میں قدمین پاک میں جس طرح روز ہم کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں بالکل پھر کمی نہیں آ سکتی کبھی. بالکل اس دریائے رحمت سے جو ایک قطرہ بھی مل جائے. جی جناب اختر حسین قریشی صاحب، آج رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ. رحمت دو جہاں حامیے بے کساں، رحمت دو جہاں حامیے بے کساں، شافعے امتاں وہ کہاں میں کہاں، رہبرے رہبراں سرورے سروراں،
تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن تذکرے آپ کے انجمن انجمل چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں محلہ کا خوش نوا دل ربا دل کشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا مالکا خوش نوا دل ربا دل کشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں سبحان اللہ انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں مالکا خوش نوا دل ربا دل کشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہم سب کا ہے نام و نشان وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہم سب کا ہے نام و نشان یہ زمین آسمان وہ مکان لا مکان سارے ان کے مکان جزاک اللہ جزاک اللہ میں کہاں سبحان اللہ بہت شکریہ الحاج اختر قریشی صاحب کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ پرانی ہے آپ اپنی جو نوجوانی میں جس طرح پڑھتے تھے آج وہی انداز آپ نے ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب چونکہ پروگرام کا لمیٹڈ وقت ہوتا ہے آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی ہمارے ناظرین سے علامہ نعیم جاوید نوری آپ کا بھی بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ کو ہم پھر بھی درخواست کرتے رہیں گے آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنیں گے اختر قریشی تو ہمارے مستقل مہمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک دین اسلام ایک مقدس دین ہے اس کے راستے نہایت روشن اور واضح ہیں اور اس کے تمام اطراف میں روشنی پھیلی ہوئی ہے جبکہ اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ اور عرفہ ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نذیر غازی کو اجازت دیجیے
کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه